بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد ونصلی ونسلم علی رسول کریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اس کائنات کا نظام اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت تو وہ ہے جو ہر مخلوق کو حاصل ہے اور ہر جاندار کو حاصل ہے، اور اللہ کی ایک رحمت وہ ہے جو اللہ کے خاص بندوں کو حاصل ہوتی ہے، اللہ کے نیک بندوں کو حاصل ہوتی ہے۔ تو اللہ کی یہ رحمت یہ انسان کا سارے کام بنانے والی ہے، اور یہ رحمت ملتی کہاں سے ہے، کن صفات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت حاصل ہوتی ہے؟ تو قرآن پاک سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ تقوی اور احسان یہ دو صفات ایسی ہیں جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت انسان کو حاصل ہوتی ہے۔ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں جو تقوی والے ہیں اور جو احسان والے ہیں۔ تقوی کا معنی تو معروف ہی ہے، احسان کا معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے استحضار کے ساتھ عبادت کی جائے، اس خیال کے ساتھ اور اس یقین کے ساتھ عبادت کی جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری عبادت کو دیکھ رہے ہیں۔ تقوی کے حصول کے بہت سارے ذرائع ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک میں ان میں سے بہت سارے ذرائع کو جمع فرما دیا ہے۔ ان میں سے ایک ذریعہ ہے روزہ۔ روزے کے ذریعے سے بھی تقوی حاصل ہوتا ہے۔ اگر روزہ خیال کے ساتھ اور اہتمام کے ساتھ تقوی حاصل کرنے کے لیے رکھا جائے خصوصیت سے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تو حق تعالی شانہ نے روزے کا بڑا فائدہ یہ بیان فرمایا ہے کہ روزے کے ذریعے سے تقوی حاصل ہوتا ہے۔ تو تقوی روزے کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے۔ تقوی جو ہے وہ دوزخ کی آگ سے ڈھال بھی ہے۔ تقوی انسان کو، روزہ جو ہے وہ انسان کو بہت ساری برائیوں سے بچاتا ہے۔ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے، کھانا چھوڑ دیتا ہے، پینا چھوڑ دیتا ہے، اور دیگر لذتیں جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا ہے ان لذتوں کو انسان چھوڑ دیتا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کی جن منہیات جن سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے تو ان سے بھی انسان رکتا ہے کہ جب کھانا چھوڑا ہے جو کہ حلال تھا، پینا چھوڑا ہے جو حلال تھا، لذتیں چھوڑی ہیں جو حلال تھی، تو پھر جو اللہ تعالیٰ نے چیزیں حرام کی ہوئی ہیں ان کو کس طریقے سے میں حاصل کروں، کس طریقے سے انسان جو ہے وہ روزے کی حالت میں گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرتا ہے۔ اسی طریقے سے تقوی پیدا کرنے والی ایک چیز جو ہے وہ نماز ہے۔ نماز جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا ایک عظیم ذریعہ ہے۔ نماز کی ہر رکعت میں 2 سجدے ہوتے ہیں، اور ہر سجدہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا عظیم ذریعہ ہے، اور فرمایا گیا ہے کہ سجدہ کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کر لو۔ اور جب انسان سجدے میں ہوتا ہے تو اس وقت اس کا ماتھا زمین پہ ہوتا ہے اور اس کے خیالات اللہ تبارک و تعالیٰ کی تک پہنچے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور کسی نے کیا خوب کہا ہے، تصور عرش پر ہے، وقف سجدہ ہے جبین میری۔ تصور عرش پر ہے، وقف سجدہ ہے جبین میری، ذرا پوچھنا کیا فلک میرا زمین میری۔ تو سجدے کی حالت میں انسان انتہائی اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے، اور جو انسان نماز کا اہتمام کرتا ہے تو نماز کے اہتمام سے اس کی زندگیوں سے برائیاں نکل جاتی ہیں۔ تقوی حاصل ہوا۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز جو ہے وہ انسان کو برائیوں سے اور بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ تو رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تو روزہ رکھا ہے جو تقوی کے حصول کا ذریعہ ہے، اور جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت حاصل ہوتی ہے، اور دوسرا حق تعالی شانہ نے نماز
اضافی رکھی ہے، جس کو ہم تراویح کی نماز کہتے ہیں، ائمہ اربعہ اور جمہور کے نزدیک امت میں تسلسل سے 20 رکعت تراویح کا عمل چلتا ہوا آ رہا ہے۔ ہمارے ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ رمضان مبارک میں اللہ تبارک و تعالی تراویح کی نماز کے ذریعے سے ہر بندہ مومن کو 40 مقامات قرب عطا فرماتے ہیں۔ ہر سجدہ ایک مقام قرب ہے، تو 40 مقامات قرب تعالی شان عطا فرماتے ہیں۔ ویسے تو ہر نماز جو ہے وہ انسان کو برائی سے روکتی ہے اور انسان کو نیکی کے راستہ کی طرف لے جاتی ہے، لیکن صلاۃ اللیل رات کی نماز جو ہے اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خاصیت رکھی ہے۔ کسی آدمی نے آن صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ایک آدمی تہجد کی نماز بھی پڑھتا ہے، صلاۃ اللیل بھی پڑھتا ہے اور ساتھ ساتھ چوری بھی کرتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم صحیح کہہ رہے ہو تو اس کی نماز اس کو اس گناہ سے روک دے گی اور وہ اس گناہ سے انشاءاللہ باز آ جائے گا۔ تو نماز ہے دوسری چیز، اور تیسری چیز جو تقوی حاصل ہونے کا ذریعہ ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ نے اپنی قلب کی طرف اشارہ کر کے ارشاد فرمایا الا ان التقوی ہاہنا، کہ تقوی جو ہے وہ یہاں پر ہوتا ہے، یعنی اصل میں دل میں ہوتا ہے، اور عمل میں جو تقوی انسان کے آتا ہے وہ دل کے تقوی کے آثار ہوتے ہیں اور اس کے نتائج ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے جیسے لوہے کو زنگ لگتا ہے، تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اس زنگ کو صاف کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تلاوت قرآن پاک اور موت کو کثرت سے یاد کرنا۔ تو رمضان کے مہینے میں ایک عمل قرآن پاک کی تلاوت ہے۔ ہر مومن جو ہے وہ اپنی فرصت کے مطابق عام معمول سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، اور پھر تراویح میں قرآن پاک سنتا بھی ہے۔ اور شریعت کا ایک ضابطہ ہے جو قرآن پاک کی 114 صورتوں میں سے 113 صورتوں میں پوری امت میں متفق ہے، سورہ فاتحہ سے ہٹ کے باقی تمام صورتوں میں متفق ہے کہ نماز میں جو امام قرات کرتا ہے تو یہ مقتدی کی قرات سمجھ جائے گی، یہ سمجھ جائے گا کہ مقتدی نے یہ قرات کر لی ہے۔ تو گویا تراویح میں جب ہم قرآن پاک سنتے ہیں نماز کے اندر تو سننے کا اجر بھی ملتا ہے اور قرآن پاک پڑھنے کا اجر بھی ملتا ہے۔ تو رمضان المبارک میں قرآن پاک کی عام تلاوت بھی معمول سے زیادہ ہو جاتی ہے، اور تراویح میں بھی قرآن پاک سنا جاتا ہے، اور قرآن پاک کے ذریعے سے دل صاف ہوتے ہیں، دل ساکن ہوتے ہیں، دلوں کی صفائی ہوتی ہے، دل چمکتا ہے، دل کے اندر رونق آتی ہے، اور یہ بھی تقوی پیدا کرنے کا ذریعہ ہے۔ تو رمضان المبارک ہے، اور ایک عبادت رمضان المبارک کی اعتکاف ہے۔ اعتکاف میں انسان جو ہے وہ اپنا گھر بار چھوڑ کے اور اپنی گھر کے افراد کو چھوڑ کے اللہ کے در پہ آ کے پڑ جاتا ہے، اور مسجد میں جب انسان آ جاتا ہے تو یہاں گناہ کے مواقع وہ نہیں ہوتے جو مسجد سے باہر ہوتے۔ تو 10 دن تک انسان گناہ کے بہت سارے مواقع سے بچا رہتا ہے۔ وہ آج کل ہم موبائل کی شکل میں بہت سارے گناہ ساتھ مسجد میں لے آتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ جو اعتکاف کرتا ہے وہ عموماً اس چیز کا اہتمام کرتا ہے کہ مسجد کے اندر جو گناہ ہو سکتے ہیں میں ان سے بھی بچوں۔ تو 4 نیکیاں ایسی ہیں جو انسان کے اندر تقوی پیدا کرتی ہیں۔ روزہ بھی انسان کے اندر تقوی پیدا کرتا ہے، تراویح کی نماز بھی انسان کے اندر تقوی پیدا کرتی ہے، اور قرآن پاک کی تلاوت اور قرآن پاک کو سننا یہ بھی دل کی صفائی کا ذریعہ ہے اور تقوی پیدا ہونے کا ذریعہ ہے، اور اعتکاف یہ بھی تقوی پیدا ہونے کا ذریعہ ہے۔ تو یہ کتنی چیزیں تقوی پیدا ہونے کا ذریعہ ہیں، ان چاروں کاموں کو انسان اہتمام سے اگر کر لے اور اس خیال سے کرے کہ میں نے ان عبادات کے ذریعے سے اپنی زندگی کے اندر تقوی پیدا کرنا ہے اور اپنی زندگی کو گناہوں سے بچانا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی
ذات کے استحضار کے ساتھ، ان کی رؤیت کے استحضار کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت یہ انسان کرے، تو پھر یہی چیزیں انسان کے اندر تقویٰ پیدا کر دیں گی، اور انسان جب رمضان مبارک کو مکمل کر رہا ہوگا تو اس کی رمضان سے پہلے زندگی اور رمضان کی انتہا میں جو زندگی ہے، ان دونوں زندگی میں فرق ہوگا، تقویٰ زیادہ آ چکا ہوگا، احسان کی کیفیت انسان کے اندر زیادہ پیدا ہو چکی ہوگی، اور یہ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے حصول کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ رمضان کے آنے سے پہلے اہتمام کر لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو دولت دی ہے رمضان مبارک کی، یہ زیادہ لمبی نہیں ہے، ایام المعدودات، گنتی کے چند دن ہیں، تو کوئی ایک لمحہ بھی اس کا ضائع نہیں جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ رمضان مبارک کی عبادات کے ذریعے سے ہمیں تقویٰ عطا فرمائے، اور تقوی کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت کا مورد بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ www.darsequran.com